معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت مبارکہ جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور انسان کو طرح طرح کے گیلے بہانے کر کر وہ بہکاتا رہتا ہے۔ اس کی دو مثالیں گزشتہ جمعہ آپ تک پہنچائی تھی، اور کچھ باتیں دور صحابہ سے لے کر آج تک آپ تک پہنچانی ہے کہ انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے اور کس طرح راہ راستے سے ہٹاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اولیاء کرام کے تعلق سے بھی بتایا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی یہ آیا اور اس نے آپ کو بھی دھوکہ دینا کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ کے فضل نے شیطان کے داؤ سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو آپ دیکھیں جب اولیاء اللہ کا اتنا بڑا دشمن ہے تو پھر عام انسان کو کیسے بہکاتا ہوگا۔ اور اس کی مثالیں بھی دی میں نے کہ جس طرح عورتوں کے اوپر سواری کا آنا یہ دھوکہ ہے، کہ فلاں بزرگ کی سواری، فلاں بزرگ کا آنا، یہ بھی شیطان کے داؤ میں سے ایک داؤ ہے، اور انسان جو ہے سیدھا سادہ ہوتا ہے، ان باتوں کے اندر بہک جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں دور صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے پائے کے صحابی رسول ہے، اور حدیث مبارکہ کے یاد کرنے کے تعلق سے تو ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہے۔ پہلے بڑا کمزور تھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حدیث مبارکہ سماعت کرتے بھول جایا کرتے تھے، تو سرکار کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کی، یا رسول اللہ میں آپ سے حدیث مبارکہ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے دامن کو پھیلاؤ، اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ سامنے بیٹھ گئے، سرکار نے اس طرح چلو بنایا اپنی گود سے اور ابو ہریرہ کی گود میں ڈالا، 3 مرتبہ آپ نے ڈالا، تو جو چادر جو کپڑا آپ کے پاس تھا حضرت ابو ہریرہ کے پاس، انہوں نے اس چادر کو لیا اور اس طرح سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ اس دن کے بعد میں کبھی حدیث مبارکہ بھولتا نہیں تھا، اور کرم یہ ہوا کہ جتنی حدیث مبارکہ صحابہ سے مروی، سب سے زیادہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ کو یاد تھی، بہت زیادہ حدیث مبارکہ آپ کے حفظ تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خود کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور میں نے رات کا ایک خواب، رات کی بات بتائی، یا رسول اللہ میں گھر میں آرام کر رہا تھا، اور آپ نے مجھے اناج کی یعنی غلے کی حفاظت کے لیے معمور فرمایا تھا کہ غلے کا خیال رکھنا۔ رات کے اندر میں نے دیکھا کہ شیطان آیا، اور آنے کے بعد شیطان غلہ بھرنے لگا۔ تو میں نے پوچھا کہ تو کون؟ تو کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، بے کس ہوں، پریشان ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، اور ان کے لیے میں یہ مال لے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ یہ تو امانت کے اندر خیانت ہو جائے گی، اس لیے کہ میں اس کا نگہبان ہوں، چل میں تجھے سرکار کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ تو یہ گیلے بہانے کرنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟
عرض کی یا رسول اللہ، وہ گیلے بہانے کرنے لگا، اپنے بچوں کی دہائی دینے لگا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز کا اور خیال رکھے کہ سرکار تو اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا سرکار کو کہ اپنے مکان میں آرام کرتے کرتے ابو ہریرہ کے مکان میں کیا ہو رہا ہے اسے بھی آپ دیکھ رہے تھے اور اسے بھی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ہم اسے ہی علم غیب کہتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ وہ آج پھر آئے گا۔ رات ہوئی، حضرت ابو ہریرہ انتظار کرنے لگے، اس لیے کہ سرکار کی زبان سے نکل گیا، اور جو سرکار کی زبان اقدس سے نکلتا وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ رات کے اندر پھر وہی شخص آیا، آنے کے بعد پھر اناج جمع کرنے لگا، غلہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا کہ رات کو تو میں نے چھوڑ دیا مگر آج نہیں چھوڑوں گا، سرکار کے پاس چلنا ہوگا۔ پھر گیلے بہانے کرنے لگا، ابو ہریرہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ بڑے رحم دل تھے، آپ نے چھوڑ دیا، پھر چلا گیا۔ سرکار نے پھر معلوم کیا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، بچوں کی دہائی دینے لگا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ پھر واپس آج وہ آئے گا۔ پھر تیسری رات کے اندر بھی وہ آیا، آنے کے بعد پھر مال جمع کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا، پھر اس کے بعد وہی گیلے بہانے کرنے لگا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ابو ہریرہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ ہاں۔ کہ تم چور ہو؟ تو کہا کہ سنو ایک بات میں تمہیں اچھی بتاتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال کی حفاظت رہے، کوئی تمہارے مال کو چرائے نہیں، نقصان نہیں پہنچائے، تو رات کے اندر اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کرو۔ یہ بات اس نے بتا دی۔ صبح سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار نے معلوم کیا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ یہ ایک بات بتا کر گیا۔ تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ واقعی وہ چور تھا اور شیطان تھا، مگر بات جو بڑی اچھی بتا کر گیا، وہ جھوٹا تھا مگر بات سچی بتا کر گیا کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہو اور آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ کے فرشتے اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے مال کی، اس کی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اب اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی گھر کے اندر شیطان کا عمل دخل بھی ہو اور اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے اندر ایسی برکت رکھی ہے، آپ بغیر بسم اللہ کے کھانا کھا رہے تو شیطان آپ کے ساتھ میں شریک ہو جائے گا، مگر آپ نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان چلا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ڈر ہے، دہشت ہے، خوف ہے اور آپ ڈر رہے ہیں تو وہاں آپ اذان دیں، اللہ کا ذکر کریں، اذان کو سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جب وہ شیطان بھاگے گا تو اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ شیطان کسی بھی طریقے سے بہکا سکتا ہے۔ اب آپ یہی تو علاجوں کے پاس شکایت لے کر جاتے کہ گھر کے اندر رات کو 10,000 روپے رکھے تھے، اس کے اندر سے 2,000 روپے چوری ہو گئے، 8,000 روپے وہیں پر وہیں رکھے ہیں، اور اس طرح کے کئی معاملات ہوتے ہیں۔ مگر آپ اگر اللہ کا ذکر کر لیں گے تو اب اس گھر میں شیطانی عمل بھی ہوگا تو وہ دور ہو جائے گا، مگر شرط کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نے جو کلمات بتائے ہیں ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ایک مثال تو یہ، اب دوسری مثال دیکھیں آپ، اس طرح مال کو چوری بھی شیطان کرتا ہے۔ اور دوسری مثال دیکھیں کہ جب مصر فتح ہوا اور مصر فتح ہونے کے بعد مصر کے اندر ایک دریا ہے کہ جسے دریائے نیل کہا جاتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ دریائے نیل ہر سال فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو، تقریباً کتاب کے اندر 12 تاریخ لکھی ہے، اور آپ اس 12 تاریخ سے بھی ایک سبق حاصل کریں گے کہ 12 تاریخ کو اس دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ پھر وہ شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی کو لیتے، اس کے ماں باپ کو اس کے برابر سونا چاندی دے دیتے اور اسے نہلا دھلا کر خوشبو لگا کر زیورات سے مزین کر کر اسے لے جاتے، وہ دریائے نیل کے اندر ڈبو دیتے تھے، اس کے بعد دریائے نیل کا پانی واپس جاری ہو جاتا تھا۔ یہ اسلام آنے سے پہلے کی کہانی تھی۔ اب مگر جب دریائے نیل کے یہاں مصر میں اسلام پہنچ گیا تو حضرت عمر بن عاص صحابی رسول تھے،
انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بری رسم ہے، کسی کی جان لینا، ناحق کسی کو مارنا، یہ تو برا معاملہ ہے، اور پھر شیطانی عمل دخل ہے، تو آپ نے منع فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس مدینہ خط بھیجا اور کہا کہ اے عمر، یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہاں کے لوگوں کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ یہاں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو دریا کا پانی کم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دریا کا پانی جب کم ہوتا ہے تو یہ لوگ ایک جوان لڑکی کی بلی دیتے ہیں، اس کے بعد دریا کا پانی جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کا جواب دیا، اور وہ خط حضرت عمر بن عاص کے پاس پہنچ گیا۔ وہی تاریخ آ گئی، وہی مہینہ آ گیا، اور پانی بھی کم ہونے لگا، لوگوں نے تیاری بھی کر لی لڑکی کی بلی دینے کی۔ حضرت عمر بن عاص کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ خط آیا ہے، اور میں اس خط کو اس دریا کے اندر ڈالتا ہوں۔ اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنے آپ بہتا ہے تو جاری مت ہونا، اس لیے تو رک چکا ہے، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ یہ خط اس دریا کے اندر ڈالنا تھا کہ دریا کا پانی جاری ہو گیا، اور دریا جتنا پہلے بہتا تھا اس سے کئی ہاتھ زیادہ بلند ہو کر بہنے لگ گیا۔ یہاں تاریخ کی اس کتاب کے اندر 12 تاریخ لکھی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ 13 تاریخ۔ ہم بھی ایک تاریخ کو اپنے ہندوستان اعتبار سے منحوس مانتے ہیں، 13 تیجی جسے کہتے ہیں۔ ہم اس مہینے کے اندر اچھے کام نہیں کرتے، نہ شادی نہ اس طرح کے معاملات، جبکہ یہ ہنود کا یعنی اسلام کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا طریقہ ہے۔ اسلام کے اندر کوئی تاریخ، کوئی دن، کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہر دن کو، ہر تاریخ کو، ہر مہینے کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ سوچ ہماری ختم ہونا چاہیے کہ جس مہینے کے بارے میں ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ 13 تیجی جو ہم نے بنا رکھا ہے، آپ دیکھیں 12 ہی جب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائی تو پھر 13 مسلمانوں کا کیا بگاڑ پائے گی؟ تو 13 تیجی یا 14 تیجی یہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ گرمی کا تو ہر دن تیز ہوتا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ مئی جون جولائی کے جو جتنے دن ہیں سارے تیز ہوا کرتے ہیں، اگر 13 تیزی سردی کے اندر آ گئی تو تیزی کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو کوئی تیزی، کوئی دھیرے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ نے جو مہینے، جو دن، جو تاریخ بنا دیے ہیں، اللہ نے ہر دن کے اندر برکتیں رکھی ہے۔ اچھا، تیسری بات آپ دیکھیں تو یہاں سے یہ بری رسم ختم ہو گئی، کہاں سے؟ وہاں سے، مصر سے۔ اب اس کے اندر شیطانی عمل کیا تھا؟ شیطانی عمل یہ تھا کہ ایک بے جان، ایک خوبصورت لڑکی کی بلی کا دینا۔ تو اسلام نے اس چیز کو روکا۔ جب اللہ کا کلام اس دریا کے اندر ڈالا گیا تو شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو اسی طرح جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو گھر کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو ویران مت کرو، بلکہ اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور سرکار نے دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اس بندے کا دل ویران گھر کی طرح ہے جس گھر میں اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں، یعنی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے آباد ہو جاتا ہے، وہ ویرانے سے بچ جایا کرتا ہے۔ اب تیسرا آپ دیکھیں کہ شیطان کس طرح داؤ چلتا ہے کہ ہم کوئی نیک کام کرنے جا رہے ہیں، اور اس نیک کام سے روکنے کے لیے شیطان کس طرح گیلے بہانے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ حدیث مبارکہ سرکار فرماتے کہ جب بندے کے پاس مال آ جائے، صاحب نصاب، صاحب استطاعت ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ جب حج فرض ہو چکا تو اب اسے حج فرض ادا کرنا چاہیے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، حج فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کرتا ہے، تو اب اس کا خاتمہ یا تو حالت کفر یعنی یہودیت پر ہو سکتا ہے یا نصرانیت پر ہو سکتا ہے۔ یعنی مال کی محبت کے اندر اس نے عظیم فرض سے منہ موڑ لیا، تو اب اس کے خاتمے کا اندیشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسی موت عطا فرمائے۔ ہم تو چاہتے کہ مسلمان ہو کر مرے، مسلمان ہو کر دنیا کے اندر رہے، تو مسلمان بن کر ہی دنیا سے جائے۔ مال کی محبت کے اندر ایمان جیسی عظیم دولت اپنے ہاتھوں سے نہ جا پائے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو صحابی رسول حضرت ثعلبہ
رمضان کے مہینے کے اندر غالباً میں نے یہ واقعہ بتایا تھا، لیکن آپ دیکھیں حضرت ثعلبہ کے واقعے سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے، مال کی محبت۔ حضرت ثعلبہ بہت غریب تھے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا ثعلبہ جس حال کے اندر ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی غریبی جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر کچھ دن ہوئے، پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے مال دے دے۔ تو سرکار نے فرمایا ثعلبہ جس حال میں ہو تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ کم مال ہو اور اگر اللہ کا شکر ہو تو وہ بہتر ہے، زیادہ مال ہو اللہ کی ناشکری کرنے لگ جائے بندہ تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے مال دے دے۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا ثعلبہ ٹھیک ہے۔ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ثعلبہ کو مال عطا فرمایا۔ چند بکریاں تھیں اور چند بکریوں سے آپ نے تجارت شروع کی، اس کے بعد پھر گائے لے کر آئے، اس کے بعد پھر آپ اونٹ لے کر آئے۔ اب اتنا مال آپ کے پاس ہو گیا کہ روزانہ تو حضرت ثعلبہ سرکار کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے، مگر جب مال زیادہ آیا تو اس کے بعد گھر ہی پر نماز ادا کرنے لگے۔ اور پھر جب زیادہ مال آ گیا تو مدینہ سے باہر، جس طرح آج فارم ہاؤس ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے مدینہ سے باہر فارم ہاؤس بنا لیا۔ اب وہیں پر آپ کا قیام تھا، وہیں پر رہتے تھے، وہیں پر آپ نماز ادا کیا کرتے تھے، وہیں پر آپ بکریوں کو اپنے جانوروں کی دیکھ بھالی رکھتے تھے۔ اور کوئی مہینے کے اندر ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ آ جاتے، سرکار کی اقتداء کے اندر نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نبی آپ فرمائے لوگوں سے کہ لوگوں تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کا حکم آ گیا تو سرکار نے مال کی زکوٰۃ کے لیے عاملوں کو مقرر کیا اور فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہے ان سے جا کر تم زکوٰۃ لے کر آؤ۔ حضرت ثعلبہ کے پاس بھی پہنچے، جا کر کہا کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے اور جو تمہارے پاس مال ہے اس مال میں سے تم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالو۔ تو کہا کہ یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس کے اندر سے 2.5% جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو ان کی زبان سے نکل گیا تو یہ تو ایک طرح کا ٹیکس ہو گیا ہے، میں ٹیکس کس بات کا دوں، میرے پاس مال ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ تو ان کی زبان سے یہ ٹیکس نکل گیا کہ یہ تو ایک طریقے کا ٹیکس ہے۔ وہ صحابی رسول واپس سن کر آگے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ثعلبہ نے تو منع کر دیا مال کی زکوٰۃ دینے سے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ ثعلبہ کو اس کے مال نے برباد کر دیا، یعنی مال کی محبت کے اندر اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، اللہ کا جو فرمان تھا اس کا انکار کر دیا، تو اب یہ مال تو اس کے لیے بربادی لے کر آ گیا ہے۔ اور ہوا ایسا ہی، جب بعد میں پتہ چلا سرکار نے فرمایا کہ ثعلبہ کے لیے بربادی و ہلاکت ہو، اور یہی خبر ثعلبہ کے کانوں تک پہنچی، کسی نے جا کر کہا ثعلبہ تیرے لیے تو سرکار نے آج یہ فرما دیا ہے کہ تو مال کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا ہے، تیرے لیے ہلاکت کی بات فرمائی ہے۔ اب وہ دوڑتے دوڑتے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اب تو اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے۔ وہ واپس چلے گئے مدینہ سے باہر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس دور کے اندر پھر واپس وہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جس چیز کو میرے آقا نے قبول نہیں فرمایا ابوبکر اسے کیسے قبول فرما سکتا ہے۔ پھر کچھ سال گزر گئے، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کے اندر پھر واپس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر آپ میرے مال کی زکوٰۃ کو قبول فرما لیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ جس چیز کو میرے آقا نے قبول نہیں کیا، ابوبکر صدیق نے قبول نہیں کیا، عمر کی کیا مجال ہے کہ جو اسے قبول کر لے۔ آپ نے بھی منع فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور اس دور کے اندر ان کا خاتمہ ہوا۔ تو آپ دیکھیں مال کی محبت کے اندر اللہ کی ناراضگی بھی مول لی، مال کی محبت کے اندر سرکار کو بھی ناراض کیا، مال کی محبت کے اندر دونوں خلیفہ کو ناراض کیا، اور ایمان جیسی عظیم دولت جو ہے وہ ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کیا ہمیں قدم قدم پر شیطان نہیں بہکاتا ہے؟ ہم روزانہ فلسطین کے بارے میں پڑھتے ہیں، نیوز سنتے ہیں کہ فلسطین کے اندر وہ لوگ کہ جو اپنی جان پر کھیل کر بھی نماز ادا کر رہے ہیں، فوجیں لگی ہوئی ہیں، دروازے بند ہیں مسجد کے،
اور اس کے بعد ان کو اندیشہ ہے کہ نماز پڑھیں گے تو مر جائیں گے، مگر اس کے بعد بھی وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں آپ، ہم سوچ رہے ہیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، مگر اپنی مسجد کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ ہماری مسجد تو قید کے اندر نہیں ہے۔ چلو بیت مقدس پر تو یہودیوں کا قبضہ ہے، ہم جس محلے میں رہتے ہیں ہماری مسجد پر کون سے یہودیوں کا قبضہ ہے؟ پھر ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ ہمیں نماز ادا کرنے پر کوئی مار بھی نہیں رہا ہے، ہمیں اندیشہ بھی نہیں کہ ہم نماز ادا کریں گے تو کوئی ہم پر گولی چلا دے گا یا بم پھینک دے گا یا ہم مر جائیں گے۔ اچھے سے اچھا انتظام ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ارے عام آپ غور کریں، جو خاص ہیں انہیں بھی اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ نماز فجر ہمیں پڑھے ہوئے 15 دن ہو چکے ہیں یا 1 مہینہ ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی شرم و حیا بالکل نہیں آتی ہے۔ شرم آئے گی کہاں سے؟ جب شرم کا سودا کر چکے، بیچ چکے ہیں، تو شرم کہاں سے آئے گی؟ سوچنا چاہیے کہ ہم پر نماز فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہمیں اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیں شیطان یہی تو داؤ رکھتا ہے کہ اب نماز جمعہ ہم نے پڑھی، باہر جائیں گے، اس کے بعد چلو ٹھیک ہے اب نماز جمعہ پڑھ تو لی ہے، اب نماز عصر کی کیا ضرورت ہے یا نماز مغرب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ دیکھیں آئندہ جمعہ کو ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور اس کے بیچ کے اندر اگر مر گئے تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ بے نمازی مریں گے تو بے نمازی ہی تو اٹھائے جائیں گے، جس حال کے اندر ہم مریں گے اسی حال کے اندر اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، سمجھدار بنایا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں اپنی پیشانی کو جھکانا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرنا چاہیے۔ آج بعد نماز عشاء نواب کے چوراہے پر ایک عظیم الشان پروگرام ہونے جا رہا ہے، جس میں حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان کلیمی صاحب مراد آباد سے تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب بہت اچھے خطیب ہیں ماشاءاللہ پٹنہ سے، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ڈاکٹر امجد رضا امجدی وہ بھی وہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت فرمائے اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اور 26 تاریخ کے پروگرام کے تعلق سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ آنے والی 26 تاریخ کو کربلا کے اندر ایک عظیم الشان سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے، مگر آپ دیکھیں بغیر آپ کے تعاون سے وہ پروگرام بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ مسجد سے باہر نماز مکمل ادا کرنے کے بعد جائیں تو دروازے کے اوپر سنی دعوت اسلامی کی ذمہ دار حضرات کھڑے ہیں، تو آپ اپنا تعاون بھی اس کے اندر دے کر جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔